اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ جو تم مانگ رہی ہو یا مانگ رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو مانگ رہے ہو۔ اور تم یہ بات سوچتی تو ہوگی کہ جو تم مانگ رہی ہو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دیں گے یا میرا مانگنا درست تو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہر ایک بات کی خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ تمہارے مانگنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ تم اب کس دعا کا ذکر کرنے لگی ہو۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مانگتی ہو توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا، اپنی دعا کو جاری رکھنا۔ تمہیں لگتا ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ تو صرف تمہیں لگ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور جو چیز تمہیں لگتا ہے کہ بس اب نہیں ہو سکتا، تمہارے ہاتھوں سے وہ چیز نکل چکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے واپس تم تک لے آتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ تمہارا توکل ہی تو ہے جو تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کن کہلوا دیتا ہے۔ تو بس پھر پریشان نہ ہونا، ہمیشہ توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا۔ آخر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چاہت کو بھی تو دیکھتے ہیں۔ تم جو دعا مانگ رہی ہو تمہاری چاہت کس حد تک سچی ہے۔ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھایا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے یہ سارے وسوسے ہوتے ہیں۔ تم جو ہو ممکن ناممکن کی سوچ میں پڑ جاتی ہو اور سوچتی ہو کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نصیب بھی بدل سکتے ہیں۔ تم اس پریشانی میں مبتلا رہتی ہو کہ نصیب کیسے بدلے گا، تو میری پیاری بہنوں نصیب لکھنے والے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر کیسے وسوسے اور کیسی سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز بدل دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تم کیوں سوچ لیتی ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں، روزمرہ کے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو تلاش کرنا۔ آج جہاں تم کھڑی ہو پہلے کبھی تم نے سوچا تھا کہ تم یہاں تک آ جاؤ گی؟ آج جو تم مانگ رہی ہو کیا تم نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں گے؟ تو بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ دعاؤں سے تو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر چاہت کیا چیز ہے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے تو وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہاں سے دیں گے۔ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی، اور تمہاری دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے کن فرما دیں گے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر بہت جلد کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، سب سے پہلے آج کا دن جمعہ مبارک، اس کی آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ میری پیاریوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے کی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ لوگوں کے چند سوالات شامل کروں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بھی صورتیں ہمیں پڑھنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں، تو کیا آپی نماز کے بعد جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو اس کے بعد آپی ہمیں جو صورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم جب پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پلیز جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جی میری پیاری بہن، آپ نے تسبیح کرنی ہے، آپ تسبیح
کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ ان صورتوں کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ نے دعا کرنی ہے آپ دعا جو ہے مکمل طریقے سے کر لیں۔ اور میری پیاری پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گی، تسبیح کر لیں گی، پھر آپ اس کے بعد صورتیں پڑھیں گی قرآن پاک کی، اور پھر آپ دعا کریں گی، تو میری پیاری ان ساری چیزوں کی برکت اور فضیلت سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں ایک دعا جو ہے آپی 2 سال سے مانگ رہی ہوں، اتنی دعا کرتی ہوں، جو کوئی پڑھنے کے لیے بتاتا ہے آپی وہ سب کچھ میں پڑھتی ہوں، میری دعا آپی قبول ہی نہیں ہو رہی، میری آپی فیملی بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ اللہ پاک کب میری دعا پر کن فرما دیں گے، کیونکہ آپی میں نے بہت زیادہ جو ہے دعاؤں کو مانگ لیا ہے، بہت زیادہ وسوسے بھی آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، میری شہزادیوں، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا پر جب آپ لوگ مانگ رہے ہوتے ہو تو میری پیاریوں ڈاؤٹ کو مت شامل کیا کرو، دعا کو بالکل ایسے مانگا کرو کہ جیسے ہم ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کے بعد ہمارا کام ہو ہی جائے گا، اسی طریقے سے میری پیاریوں جب آپ اپنی دعا کو کر لیتی ہیں تو پھر کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو توفیق اسی لیے دی ہے کہ آپ بار بار دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کو آپ کا بار بار مانگنا پسند ہے۔ میری پیاریوں میں سے ایک پیاری ہے، ان سے اس دن انسٹا پر میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی میرا ہر کام جو ہے نا ہونے سے پہلے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ہی میرا کوئی بھی کام جو ہے روئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جب تک جو ہے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جاؤں، میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا تھا، اور میری پیاری بہن میں آپ کو بھی یہ جواب دوں گی کہ دیکھو اللہ پاک جو ہے نا کچھ اپنے پیارے بندوں کو چن لیتے ہیں، پھر اللہ پاک کو ان کا بار بار مانگنا، ان کی آواز کا سننا، ان کا وہ ہلکا ہلکا ہچکیاں لیتے ہوئے دعا کو مانگنا، اور اپنی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب وہ رکھ رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو میری پیاری وہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ادا پسند آ جاتی ہے انسان کی، اپنے بندے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو میری پیاریوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا ہے تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ میری پیاریوں آپ لوگ یہ بات بھی تو سوچا کرو کہ جو دعا مانگ رہے ہو، آج ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، کیا کچھ مہینوں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی تھی، یا کچھ سالوں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی؟ جس دن میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو آپ کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کو عطا کریں گے۔ میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، آپ کے مانگنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہی ہیں کیا نہیں مانگ رہی۔ تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں تو پھر کیوں آپ پریشان ہوتی ہو؟ اور میری پیاریوں جب دعا کو مانگ رہی ہو، دعا کو مانگتے ہوئے کوئی بھی ڈاؤٹ نہ لے کر آؤ، یہ مت سوچو کہ میری دعا کب قبول ہوگی کب نہیں ہوگی، بس شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دعاؤں کو کرتے رہو۔ میری پیاریوں دعاؤں سے تو اتنا خوبصورت ایک کنیکشن بنتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ کبھی کبھار میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھی آپ کو بڑی پیاری بات سکھا دیتا ہے۔ تو حسنین نے مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ایک بات کی تو حسنین مجھے کہتا ہے چلو مما کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے نا اوپر دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمارا یہ کام کر دینا، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اتنی اس کی پیاری بات لگی اور میں نے اس سے اس وقت اس چیز کو سیکھا کہ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میری پیاریوں ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ضرور قبول ہوں گی۔ ایک زمین پر پھرتے ہوئے کیڑے کو، ایک چونٹی کو جو ہے وہ بھی توکل اللہ پاک پر ہوتا ہے، اور ایک پرندے کو بھی میری پیاریوں درخت پر بیٹھے ہوئے وہ سو رہا ہوتا ہے، اس کا توکل بھی اللہ پاک پر ہوتا ہے۔ تو میری پیاریوں ایسا توکل اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میری پیاریوں میں نے
نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میری زندگی میں بھی میری پیاریوں ایک کام ایسا تھا کہ بالکل امپاسبل تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو ہے پاسبل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں، پھر میری پیاریوں جب میں نے دیکھا کہ اللہ پاک پر توکل ہی اصل چیز ہے، جب میں نے اللہ پاک پر توکل کرنا شروع کیا اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ پاک ضرور میری اس دعا کو قبول کریں گے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل سے ویڈیو بھی شیئر کروں گی، تو بس میری پیاریوں اللہ پاک نے وہاں سے وسیلہ بنایا اور اللہ پاک نے وہاں سے اس دعا کو قبول کر لیا کہ میری سوچ بھی نہیں تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ رستہ یہاں سے بنے گا اور پھر جو ہے میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے بس توکل اور یقین کے ساتھ مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ میری پیاری اب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، جو دعا مانگ رہی ہیں اس کو مانگتی رہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خوبصورت سا گلدستہ سجا کر دعا کو مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہم سب کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ دعا کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو میری دعا ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے، اور پھر آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی میں اپنی اس سوچ کو اور یہ جو میرے ذہن میں دعا کرتے ہوئے خیالات آتے ہیں ان کو میں کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں۔ آپ ہی میں خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، اللہ پاک کے بس قریب ہو رہی ہوں جیسے کہ آپ بھی اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں، تو بس آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تھوڑی سی پرابلم ہے میرے ساتھ دعا سے ریلیٹڈ، میں اس کو کس طریقے سے آپ ہی ختم کر سکتی ہوں۔ مجھے کوسچن کو لازمی اپنی ویڈیو میں شامل کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پیاریو بے شک اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف پرفیکٹ ہے، ہم سب بہت گنہگار ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھو آپ اپنی دعا کو بھی کر رہی ہو اور آپ اپنی دعا کے بارے میں پریشان بھی ہو رہی ہو، اور پھر آپ سوچ رہے ہو کہ جو آپ کی دعا ہے اگر وہ کسی اور کے پاس چلے گی تو کیا ہوگا۔ میری پیاریو دیکھو جو چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے نا وہ آپ کے نصیب میں ہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ کوئی انسان، کوئی چیز یا کچھ بھی آپ سے اگر دور چلا بھی گیا ہے یا آپ کو وہ کہیں اور جاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، یا ایون کہ فار ایگزامپل اگر وہ کسی کے پاس چلا بھی گیا، بات ختم ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، تو میری پیاریو ہم کیوں تھک جائیں یا ہم کیوں سوچیں کہ اگر ایسا ہو گیا یا اگر ویسا ہو گیا۔ میری پیاریو آپ لوگ جیسا گمان کرو گے، اپنی سوچ کو جیسا رکھو گے ویسا خود بخود آپ کی زندگی میں ہوتا جائے گا۔ یہ بات آپ لوگ کاپی پینسل پکڑ کے نوٹ ڈاؤن کر لو کہ آپ ہی نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ میری پیاریو قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی تم مجھے پاؤ گے۔ تو میری پیاریو اپنے گمان کو، اپنی سوچ کو، جو بھی آپ سوچ رہی ہیں اس کو پازیٹیو رکھیں۔ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو خود بخود آپ کے راستے جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے جائیں گے، وہاں سے وسیلے بنتے جائیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں اور آپ یہ کیوں سوچ رہی ہیں کہ اگر آپ کی دعا قبول ہو بھی گئی، اگر آپ کی دعا نے نہیں قبول ہونا ہوا تو وہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ میری پیاریو کتنی ساری میریکل سٹوریز ہیں، اللہ پاک تو جانتے ہیں نا یہ ساری میریکل سٹوریز میری پیاریو ریئل ہوتی ہیں۔ اتنے سارے پیجز ہیں جہاں پر یہ سٹوریز کو شیئر کیا جا رہا ہے، میں انہیں کہتی بھی ہوں، میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ سٹوریز شیئر بھی کر رہے ہیں تو کم از کم آپ اس چینل کا آپ بتا دیں، حسنین ڈائریز کا بتا دیں کہ آپ لوگ یہاں سے یہ سٹوریز لے رہے ہیں۔ لیکن میری پیاریو کوئی بات نہیں، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ میری پیاریو یہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ پاک کتنا کرم کرتے ہیں کہ جو چیز آپ سے دور چلی بھی جائے تو وہ بھی آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو وہ آپ کی ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کو وہ عطا کریں گے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، توکل اور یقین رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد میری پیاری اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے۔ میری پیاریو آپ لوگ دعا میں جو ہونا ڈاؤٹ کو نکال دو، پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، دعا میں جو ہے ڈاؤٹ کو نکال دو، اپنے توکل کو اتنا سٹرونگ کر لو میری پیاریو۔ دعا میں تھوڑی تاخیر بھی ہو رہی ہے، اس تاخیر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب رہو میری پیاریو۔ ہم کیوں اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب میں دعا نہیں کروں گی۔ ہائی یہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا، آپ لوگ خود سوچو، دل کو لگتی ہے نا کہ کیوں بھئی ہم کیوں نہیں دعا کریں گے، ہم تو اللہ پاک کے قریب ہو رہے ہیں۔ میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ کنیکشن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ مجھے اس نے بکھرتے ہوئے کو، ٹوٹی ہوئی کو
بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ دنیا انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس دعا نے اللہ پاک کے مجھے قریب کیا، اور اس دعا نے ہی مجھے اللہ پاک کی محبت کے بارے میں بتایا کہ اللہ پاک کی محبت سے بڑھ کر ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، میں اس مشکل حالات کو یاد کرتی ہوں، یا میری پیاری کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں بھی بتا پا رہا ہوتا، ظاہر ہے پرمیشن نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگ بھی سمجھدار ہو، آپ سب کو پتہ ہے، آپ لوگ مجھے کتنے کتنے عرصے سے فالو کر رہے ہو، آپ لوگوں کو بہت کچھ میرے بارے میں معلوم ہے، لیکن میں انشاءاللہ شیئر کروں گی بہت جلد۔ لیکن میری پیاریوں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں نا جو انسان کو اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں، تو مجھے میری پیاریوں میں ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ بالکل بکھر گئی تھی، اور ایون کیسا تھا کہ اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی، لیکن اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی، اور میں کہتی تھی اللہ پاک آپ نے ہی سنبھالنا ہے، آپ نے راستہ دکھانا ہے۔ اور میری پیاریوں آپ لوگ خود سوچو، جب ایک انسان کے سامنے ایک معصوم سی جان ہو، اور وہ بھی اس کی اولاد ہو اپنی، اس کا آپ کوئی کام نہ کر پا رہے ہو، بالکل آپ بے بس سے ہو جاؤ، تو پھر میری پیاریوں آپ بتاؤ گے وہ کیسی فیلنگ ہوگی جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی مدد آتی ہے توکل رکھنا، میں نے توکل رکھا تھا میری پیاریوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بول پا رہی ہوں، یہ جو آواز ہے نا، یہ آواز بھی نہیں نکل سکتی تھی میرے گلے سے، یہ جو میں آپ کے سامنے بول پا رہی ہوں نا میری پیاریوں، یہ آواز بھی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی، بالکل کہتے ہیں نا کہ انسان کو خاموشی طاری ہو جاتی ہے، میرا وہ والا حال ہو گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا، لوگوں نے توڑا، لوگوں نے بکھیرا، لوگوں نے کہا کہ اس کو وہاں پر جا کے ختم کر دے جہاں پر اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔ ایک تو میری پیاری میری زندگی میں وہ ٹریجڈی ہو ہی رہی تھی، لیکن میرا توکل اللہ پاک کی ذات پر تھا، اور پھر دیکھو ایسا ہوا کہ اسی ٹریجڈی کے دوران ہی میری امی کا انتقال ہو گیا، جب میں اپنی امی کے پاس نہیں تھی، میں نے اپنی بتایا بھی ہے کافی ساری ویڈیوز میں، اور یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میری پیاریوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل بھی آتی ہے، دوسری مشکل کے بعد پھر دوبارہ مشکل آتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی نا، اگر ہمت ہار جاؤ گے پھر کوئی رستہ نہیں نظر آتا، پھر لگتا ہے کہ بس میں ہی بیچاری ہوں اور میرے سے برا تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں رہا۔ میری پیاریوں بڑے بڑے دکھ ہیں لوگوں کے پاس، بڑی بڑی باتیں ہیں، جب میں یہ سٹوریز سن رہی ہوتی ہوں، جب میرے پاس سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، ایسی سٹوریز بھی ہوتی ہیں کہ جو مجھے لکھتے ہوئے میری پیاریوں جب میرے پاس آتی ہیں تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بس میں کس طریقے سے یہ شیئر کروں، ہمت کرنی پڑتی ہے، اور کسی کا ماضی آپ کے ماضی سے متعلق ہوتا ہے، کسی کی کہانی آپ کی کہانی سے متعلق ہوتی ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ پتہ پریشانی اور تکلیف کب ہوتی ہے، جب انسان اپنے ماضی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جتنی میریکل سٹوریز ہم تک آتی ہیں میری پیاریوں، یہ کتنی پیاریوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی تک جاتی ہیں، ماضی کی کہانیوں کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو میری پیاریوں بڑی ہمت ہوتی ہے جب ہم اپنے پاسٹ میں جا کر اپنی بات کسی کو بتاتے ہیں۔ تو بس اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کرے، میں آپ سے یہی کہوں گی میری پیاریوں، آج تو میں کہوں گی کہ خود بخود ہی دعا سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بن گئی ہے، تو میری پیاریوں اس دعا کو جاری رکھو، یہ دعا کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور میری پیاری ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جہاں پر آپ کو میرے چینل کی جو سٹوریز ہیں وہ نظر آتی ہیں، آپ لوگ کائنڈلی اس چینل کا ڈائریکٹ بتا دیا کریں، کیونکہ جو سٹوریز ہیں جو پوسٹ کی جا رہی ہیں ان میں سے کافی آدھی جو سٹوریز ہیں وہ تو ہوتی ہی نہیں ہیں، بیچ میں سے غائب ہوتی ہیں، اور آدھی سٹوریز بتائی جا رہی ہوتی ہیں، آدھی بتائی نہیں جا رہی ہوتی، تو میری پیاریوں آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجئے گا کہ جہاں پر آپ کو میری جو چینل کی سٹوریز ہیں نظر آئیں، آپ لوگ اوریجنل چینل جو حسنین ڈائریز ہے آپ اس کے بارے میں بتا دیجئے گا، تاکہ جو اصل کہانی تک لوگ پہنچیں، اور جو لوگوں کی امانت میرے پاس ہوتی ہے وہ پراپرلی طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئی ہوپ میری پیاریوں آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گی، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں یہاں پر بیٹھی ہوں مجھے اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بہنیں مجھ تک اپنی سٹوریز کو پہنچا رہی ہوتی ہیں، اعتبار کے ساتھ پہنچا رہی ہوتی ہیں، محبت کے ساتھ پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو میری پیاریوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی اس کہانی کو، میں ان کی اس بات کو پراپرلی آپ لوگوں تک پہنچاؤں، ایون کہ مجھے میری پیاریوں یقین کرو 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کی کہانیوں کو صحیح لکھتے ہوئے، درست کرتے ہوئے، لیکن میری پیاریوں میں یہی کہتی ہوں کہ جو ان کی امانت ہے وہ پراپرلی آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ بہت بار بولا ہے، کافی سارے پیجز کو بولا ہے کہ پلیز آپ اگر میری سٹوریز لے رہے ہو تو کم از کم آپ میرے چینل کا بتا دو تاکہ اوریجنل سٹوریز تک لوگ پہنچ سکیں۔ اب آپ لوگ اپنے لفظوں میں بتاتے ہو اور کوئی بات سچ ہوتی ہے، کوئی بات صحیح نہیں بھی ہوتی، تو آپ لوگ کم از کم سچائی تو بتاؤ نا، سچ تو بولو۔ تو بس میری پیاریوں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، باقی سب کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ اور کچھ میری پیاریاں ایسی بھی ہیں جو سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں اور باقاعدہ مجھے جو ہے وہ ٹیگ بھی کرتی ہیں کہ آپ کے ہم نے چینل کا نام بھی بتا دیا ہے، تو دیکھیں وہ بھی تو ہے نا جو پراپرلی چینل کا بھی
ہمیں بتا دیتی ہیں، کیونکہ میری پیاریوں اس میں نہ کوئی میری بڑائی ہے نہ کہ کسی اور کی بڑائی ہے، اللہ پاک کا کلام ہے اور ہم نے سپریڈ کرنا ہے، لیکن ہم سچائی کے ساتھ سپریڈ کریں نا۔ اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آج کی جو پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی جتنی پیاریاں ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کو کچھ عرصے سے فالو کر رہی ہوں اور الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کو ہی فالو کرتے ہوئے جو ہے میں نے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ زندگی کی جو کہانی ہے ویسے تو وہ بہت ہی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے میرے لیے ایک وسیلہ بنایا، جس وسیلے کو میں سمجھتی تھی کہ اس وسیلے کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو بس اللہ پاک نے اس وسیلے کو جو ہے میری زندگی میں خوشیوں کے ساتھ عطا کیا، اور اللہ پاک نے میری ایک نامکمل کہانی کو مکمل کر دیا۔ مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے ڈاکٹر بننے کا بچپن سے شوق تھا، اور میں جو ہوں بچپن میں بھی جب ڈاکٹر اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو ان کو بولتی تھی کہ دیکھ لینا انشاءاللہ ایک دن میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، اور وہ مجھ پر ہنستی تھی کہ ہاں بالکل ڈاکٹر بن جاؤ گی، ابو کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابو کتنے سخت ہیں، ابو تمہیں کبھی ڈاکٹر نہیں بننے دیں گے۔ ابو کی زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ابو بہت زیادہ جو ہے کنزرویٹو مائنڈ ہو گئے، اس وجہ سے ابو جو ہے ہم بیٹیوں پر تھوڑی سختی کرتے تھے کہ ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں، ان کی بات کافی حد تک ٹھیک بھی تھی، ہم نے ہمیشہ اپنے امی ابو کی بات کو مانا ہے۔ اب ایسا تھا کہ ساتھ ساتھ میں اپنی کالج کی سٹڈیز کو تو کمپلیٹ کر رہی تھی، اتنا زیادہ شوق تھا کہ میری جو خاندان میں کزنز ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن چکی تھی، اور جو میری ڈاکٹرز بن رہی تھی میں ان کی بکس جو ہے جا کر پڑھتی تھی، اور باقاعدہ ان کو جو ہے ان کے ایگزامز میں بھی ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ وہ لوگ مجھے کہتی تھی کہ تم تو بالکل پاگل سی ہو، تمہیں اتنا انتہا کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، اللہ پاک کرے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اب ایسا ہوا کہ جو مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں ان کی ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی، اور میں جو ہوں سب سے چھوٹی ہوں، ہم 3 بہنیں ہی ہیں، تو بس میں جو ہوں اپنی سٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ میری سٹڈیز تو کمپلیٹ ہو گئی، لیکن میری خواہش تھی کہ اب جو ہے میں MBBS کے لیے اپلائی کرتی ہوں اور اس کی تیاری کرتی ہوں۔ جب میں نے اس بارے میں بابا سے بات کی تو بابا نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا، میں نے تمہارا رشتہ جو ہے تایا ابو کے گھر کرنا ہے تو بس تیار رہنا، 2-3 دن تک وہ لوگ آئیں گے۔ میں جو ہوں سر جھکاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور خاموش ہو کر جان نماز پر بیٹھ گئی اور اپنے آنسوؤں کو جان نماز پر گرا رہی تھی، لیکن میرے ماں باپ تھے، ان کا حکم سب سے پہلے تھا میرے لیے، بس اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک میری اس خواہش کو پورا کر دیں۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے، پہلے کی بات ہے جب میرے تایا ابو وغیرہ نے رشتہ لے کر ہمارے گھر آنا تھا، جب وہ امی کے ساتھ تیاریاں وغیرہ کروا رہی تھی، میری بڑی والی بہن ہے وہ بھی ہمارے گھر ہی آئی ہوئی تھی، کہ موبائل سے کچھ ویڈیوز وغیرہ سرچ کی کہ کس طریقے سے میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ہنسی بھی آئی اپنے سوال کو لکھتے ہوئے، لیکن میں نے کہا کہ اللہ پاک میری مدد ضرور فرمائیں گے، اور ہی سب سے پہلے جو ہے درود ابراہیم کی ویڈیوز میرے سامنے آنے لگ گئیں۔ تقریباً 4 نمبر پہ جو تھی آپ کی میریکل سٹوری تھی، جس میں آپ نے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ اللہ پاک نے کافی عرصے بعد ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تو بس جب میں نے آپ کی ایک میریکل سٹوری سنی، پھر میں نے اس کے بعد آپ نے جتنی بھی میریکل سٹوری شیئر کی ہوئی تھی وہ میں آہستہ آہستہ سنتی گئی۔ میرے پاس موبائل تو نہیں تھا، میں نے اپنی امی کے موبائل پر آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے میری زندگی کو جو بدلا ہے وہ درود ابراہیم پڑھنے سے ہی بدلا ہے۔ بس پھر میں درود ابراہیم پڑھتی گئی اور میری منزلیں آسان ہوتی گئی۔ اب ایسا ہوا کہ جب تایا ابو وغیرہ آئے تو میرا رشتہ بھی فکس ہو گیا، اور جہاں پر ہر لڑکی خوش ہوتی ہے جب اس کا رشتہ فکس ہوتا ہے تو میں روئی جا رہی تھی۔ اب میرے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے ان سے جدائی کا غم ہے، اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں، لیکن میرے اندر کی جو کیفیت تھی اور جو دل کے حالات تھے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے نا۔ بس خیر میں خاموش رہی، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہر بچی نے ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ اب میں کیسے بتاتی کہ میرے اندر جو پریشانی ہے اس کا آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں۔ خیر میں نے اللہ پاک کی رضا کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو قبول کیا، اور میں نے سوچا کہ چلو ایک نہ ایک دن شادی تو ہونی ہی ہے، اگر میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں گی پھر بھی میرے گھر والے شادی ہی کریں گے تو کوئی بات نہیں، جو اللہ پاک کو میرے لیے منظور ہوگا وہی ہو جائے گا۔ خیر اس کے بعد میری ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری شادی بھی ہو گئی، اور جب میری شادی ہو گئی تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں تو
تو بڑا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا کیونکہ تم تو بڑی مشہور ہو کہ تم تو بچپن سے ہی ڈاکٹر ہو، تو تم ڈاکٹر تو بن نہیں پائی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ میرے جو کزن ہیں جن سے میری شادی ہوئی ہے وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ شادی کے بعد مجھے موبائل فون میرے ہسبینڈ نے لے کر دیا۔ اب آپ کو شاید اس بارے میں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اس صدی کی لڑکی جس کے پاس موبائل ہی نہ ہو، بالکل آپ ہی یہ بات سچ ہے۔ پہلے بہنوں کا فون یوز کرتی تھی، پھر امی کا، اور پھر ہسبینڈ نے جو ہے فون دلایا۔ سب سے پہلے آپ ہی میں نے آپ کے چینل کو ہی آپ ہی دیکھنا شروع کیا، اور آپ کی جیسے جیسے میریکل سٹوریز آتی جا رہی تھی ویسے ویسے آپ ہی میں درود ابراہیم پڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں کہ میں درود ابراہیم پڑھتی رہوں اور اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے خود بخود مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم سچ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ پھر آپ ہی وہ میرے کزن بھی تھے، ان سے دوستی بھی تھی اور وہ میرے محرم بھی بن چکے تھے، انہوں نے ہی آپ ہی میری اس خواہش کو پورا کیا، تم تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر میں بناؤں گا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، جیسے ایک ہسبینڈ اور وائف آپس میں مذاق کرتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیں اس بارے میں بہت زیادہ سیریس ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، تمہیں پتا ہے آپ ہی بھی ڈاکٹر بنی ہے، جو کہ آپ ہی میری بڑی نند ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم تیار ہو جاؤ، تم بھی ہمارے گھر کی ڈاکٹر تیار ہونے والی ہو۔ اب آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو ایسا پورا کیا جو ہے مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، اور میری خواہش کو آپ ہی اللہ پاک نے اس طریقے سے قبول فرمایا کہ رضا میں راضی ہوگی، اور اللہ پاک نے آپ ہی اس کے بعد میری دعا پر کن فرما دیا۔ اللہ پاک آپ ہی سب کی دعا پر کن فرمائے، اور آپ دعا کیجیے گا میں مکمل طریقے سے ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میں آپ کو دوبارہ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کروں گی، اور پراپرلی A to Z جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں۔ آپ ہی میں جو ہوں ہر نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھتی تھی، تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ جتنا مرضی ہو سکے درود ابراہیم پڑھیں، اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب کچھ لگ رہا ہو کہ ناممکن ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں۔ کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے لیے آگے بھی آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت ہی پیاری سی اور میریکل سٹوری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میری پیاریو آپ لوگ بھی درود ابراہیم ہر نماز کے بعد جتنا مرضی ہو سکے آپ لوگ پڑھیں، اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاریو، میری شہزادیو، اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے، اور میری پیاری بہن اللہ پاک آپ کو بھی بہت خوش رکھیں، اور انشاءاللہ جلدی جلدی آپ ڈاکٹر بن جائیں، اور اس کے بعد جو آپ اپنی مکمل کہانی ہمیں بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر پیاری کی زندگی میں جو پیاری مجھے سنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے میریکلز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، دشمنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔